السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم مشکوٰۃ المصابیح کتاب جو ہے اس کا اردو جو ہے وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کا جو باب ہے وہ کتاب و طہارت ہے، وجوب وضو کے اسباب کا بیان کہ وضو کا جو ہے واجب ہونا کیوں ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا بیان کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث ہیں وہ آج پڑھی جائیں گی۔ تو اس میں پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر، یہ روٹین میں جو نمبر آ رہے ہیں وہ ہے حدیث نمبر 200۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر جو ہے 301، یہ پہلے تھا 300 اور یہ اب ہے 301۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے بغیر نماز قبول کی جاتی ہے، نہ مال حرام سے صدقہ۔ مطلب وضو کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی صدقہ قبول ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 302، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مزی آتی تھی، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ میرے سسر تھے۔ پاس میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرم گاہ دھوئے اور وضو کرے۔ مطلب جس کو یہ مسئلہ ہو تو وہ شرم گاہ دھو لے اور وضو کر لے۔ حدیث نمبر 303، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو۔ حدیث نمبر 304، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا۔ حدیث نمبر 305، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو وضو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اس شخص نے پوچھا، کیا بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حدیث نمبر 306، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس کرے اور اس پر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ آیا اس سے کوئی چیز نکلی یا نہیں، تو وہ مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے۔ حدیث نمبر 307، عبداللہ بن مسعود عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 308، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی اور موزوں پر مسح کیا، تو عمر نے عرض کیا، آپ نے اس طرح پہلے تو کبھی نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، میں نے عمدن ایسا کیا ہے۔ حدیث نمبر 309، سوید بن نعمان سے روایت ہے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ خیبر کے زیریں علاقے صبح پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی۔ پھر آپ نے زاد راہ طلب کیا تو صرف ستو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ کے فرمان کے مطابق انہیں بھگو دیا گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے اسے کھایا۔ پھر آپ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تو کولی کی اور ہم نے بھی کولی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ فرمایا۔ حدیث نمبر 310، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز یا بدبو محسوس ہونے کی صورت میں وضو واجب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 311، علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مزی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزی سے وضو اور منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 312، علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی چابی، تکبیر اللہ اکبر اس کی تحریم، اس تکبیر سے نماز شروع کرنے سے پہلے جو کام مباح تھے وہ حرام ہو جاتے ہیں، اور تسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اس کی تحلیل ہے، یعنی اسلام پھیرنے سے نماز کی صورت میں حرام ہونے والے کام حلال ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 313 ابن ماجہ نے علی اور ابو سعید سے یہی روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 314 علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی آواز کے بغیر ہوا خارج کرے تو وہ وضو کرے اور تم عورتوں سے ان کی پیٹھ میں مجامت نہ کرو۔ حدیث نمبر 315 معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں دبر کا تسمہ ہیں، جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو تسمہ کھل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 316 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ کا تسمہ دونوں آنکھیں ہیں، پس جب جو شخص سو جائے تو وضو کر لے۔ شیخ الامام المحی الحسن رحمہ نے فرمایا کہ صحیح حدیث کی روشنی میں یہ حکم لیٹ کر سونے والے شخص کے لیے، بیٹھے بیٹھے سو جانے والے کے لیے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 317 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے، حتیٰ کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھتے لیکن وہ نیا وضو نہ کرتے۔ البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت میں انتظار کرنے کے بدلے سو جانے کا ذکر کیا ہے کہ وہ عشاء کے وقت بیٹھے سو جاتے حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے۔ حدیث نمبر 318 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو شخص چت لیٹ کر سو جائے اس پر وضو کرنا لازم ہے، کیونکہ جب وہ چت لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 319 بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے۔ حدیث نمبر 320 طلق بن علی بیان کرتے ہیں کہ آدمی کے وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرمگاہ بھی اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث نمبر 321 ابو ہریرہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس ہاتھ اور اس شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ وضو کرے۔ حدیث نمبر 322 امام نسائی نے اسے بصرہ سے روایت کیا ہے، البتہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور اس کے مابین کوئی چیز حائل نہ ہو۔ حدیث نمبر 323 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اور امام ترمذی نے فرمایا، عروہ ان عائشہ اور ابراہیم التمیمی ان عائشہ کی سند سے یہ حدیث ہمارے صاحب کے ہاں صحیح نہیں، اور ابو داؤد نے فرمایا یہ حدیث مرسل ہے اور ابراہیم التمیمی نے عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نہیں سنا۔ حدیث نمبر 324 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت کھایا، پھر اپنے نیچے بچھی ہوئی چادر سے اپنا ہاتھ صاف کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 325 ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھنی ہوئی پسلی چانپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے اٹھے اور وضو نہ کیا۔ حدیث نمبر 326 ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کے لیے بکری کی کلیجی اور دل وغیرہ بھونا کرتا تھا، آپ نے اسے کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 327 ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایک بکری ہدیہ کے طور پر دی گئی تو انہوں نے اسے ہنڈیا میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، ابو رافع یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ایک بکری ہمیں بطور ہدیہ دی گئی تھی تو میں نے اسے ہنڈیا میں پکایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رافع مجھے دستی دو، میں نے دستی آپ کو دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسری دستی دو، میں نے دوسری دستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور دستی دو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول بکری کی صرف 2 دستیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خاموش رہتے اور جب تک خاموش رہتے تو مجھے یکے بعد دیگرے دستی ملتی رہتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، کلی کی اور اپنی انگلیوں کے کنارے دھوئے، پھر کھڑے ہوئے تو نماز پڑھی۔ پھر دوبارہ ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے ہاں ٹھنڈا گوشت پایا تو اسے کھایا۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو نماز پڑھی اور پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔
حدیث نمبر 328۔ دارمی نے ابو عبید سے روایت کیا ہے لیکن انہوں نے پھر پانی منگوایا سے آخری حدیث تک ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 329۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ابی بن کعب اور ابو طلحہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پس ہم نے گوشت روٹی کھائی، پھر میں نے وضو کے لیے پانی منگوایا تو ان دونوں نے کہا تم وضو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم پاکیزہ چیزوں سے وضو کرتے ہو؟ یہ چیزیں کھا کر تو اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا جو تم سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 330۔ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ آدمی کا اپنی اہلیہ کا بوسہ لینا اور اسے اپنے ہاتھ سے چھونا ملازمہ کے زمرے میں ہے، اور جو شخص اپنی اہلیہ کا بوسہ لے یا اسے اپنے ہاتھ سے چھوئے تو اس پر وضو کرنا لازم ہے۔ حدیث نمبر 331۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کا بوسہ لینے سے وضو کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 332۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا بے شک بوسہ لینا لمس کے زمرے میں آتا ہے، پس اس وجہ سے وضو کرو۔ حدیث نمبر 333۔ عمر بن عبدالعزیز تمیم داری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کے بہتے خون کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے۔ دونوں حدیثوں کو دار قطنی نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے تمیم داری سے سنا نہ انہیں دیکھا، جبکہ یزید بن خالد اور یزید بن محمد دونوں مجہول ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ہے کتاب طہارت کے حوالے سے اور وجوب وضو کے اسباب کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔